بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب انوار الاسلام کا تعارف پیش کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک کتاب جنگ مقدس کا جب تعارف ہم نے پیش کیا تھا تو اس میں یہ ذکر آیا تھا کہ 1893 میں جب عیسائیوں کی طرف سے پادری عبداللہ آتم اور اس کے ساتھیوں اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مباحثہ ہوا، تو اس مباحثے کے آخری دن اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فریق مخالف یعنی عیسائیوں کے لیے اور بالخصوص پادری عبداللہ آتم کے بارے میں ایک پیشگوئی جو ہے وہ پڑھ کر سنائی تھی، جس پیشگوئی میں یہ ذکر تھا کہ جو فریق مخالف حق کو چھپا رہا ہے، یعنی اس سے مراد عیسائی فرقہ، اور اس وقت اس کے سربراہ عبداللہ آتم کو اس میں مخاطب کیا گیا تھا کہ 15 ماہ کے اندر حاویہ میں گرایا جائے گا۔ جب یہ 15 ماہ جو کہ ستمبر 1894 میں ختم ہوئے اور جو یہ سمجھا گیا تھا کہ عبداللہ آتم جو ہے وہ اس پیشگوئی کے مطابق ہلاک ہو جائے گا، اس پیشگوئی کی مدت کے ختم ہونے کے بعد جب عبداللہ آتم کی ہلاکت نہ ہوئی تو اس وقت عیسائیوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے اعتراضات کا ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا۔ اس پیشگوئی پر جو اعتراضات کیے گئے اس کے جواب دینے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ستمبر 1894 میں ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام انوار الاسلام ہے۔ ناظرین، اس کتاب میں عبداللہ آتم کے بارے میں جو پیشگوئی تھی، اس پر جو اعتراضات کیے گئے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں اور مکرم و محترم مولانا نصیر احمد صاحب انجم۔ کالم صاحب، آپ سے سب سے پہلے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ عبداللہ آتم کی جو پیشگوئی ہے اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ خلاصتاً آپ بیان فرما دیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے، 1893 میں جون 1893 میں امرتسر میں اسلام اور عیسائیت کے مابین 15 دن تک جو دلائل کے اعتبار سے جنگ مقدس جاری رہی، وہ بہت ہی نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ اس جنگ مقدس میں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی عقائد، ان کی سچائی اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے جو ناقابل تردید دلائل پیش فرمائے اور عیسائیت کے بنیادی عقیدے مسیح کی الوہیت، ابنیت، تثلیث اور کفارہ وغیرہ، ان کی تردید میں دلائل کا انبار لگایا، لیکن حضور صرف اس بات پہ قانع نہیں تھے۔ حضور خدا کی بارگاہ میں دست بدعا رہے کہ اے خدا، اس جنگ مقدس میں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ ان دعاؤں کو خدا تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور آخری دن یعنی 5 جون 1893 کو حضور نے خدا سے خبر پا کر جو پیشگوئی انہیں سنائی، وہ جنگ مقدس میں حضور کے آخری پرچے میں درج ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں، آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا ہے کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمداً جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں
مباحثے کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی، بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔ تو یہ پیش گوئی حضور نے 5 جون 1893 کو ان کے سامنے بیان فرمائی، اور اس پیش گوئی کا مقصود یہ تھا کہ حضور نے مباحثے سے پہلے بھی پادری آتھم کو اپنے اشتہارات میں اور خطوط میں یہ لکھا کہ اگر خدا کی طرف سے نشان ظاہر ہو جائے تو آپ حق کو قبول کر لیں۔ اس پر آتھم صاحب نے خط لکھا حضور کو، جو حضور نے اپنی کتابوں میں شائع فرمایا اور ہم پہلے پروگراموں میں اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس میں لکھا کہ ہم نشان دیکھنے کو تیار ہیں، جو بھی خدا کی طرف سے آپ کے ذریعے ہمیں نشان دکھایا جائے گا ہم اس نشان کو دیکھیں گے، اور جس قدر ہو سکے گی اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ حضور نے ان کے اس خط کی بنا پر اور مباحثے کے دوران بھی آتھم صاحب نے کہا کہ جو بھی آپ نشان دکھائیں ہم اس سے اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ابھی آپ کے اخبار جو مسیحی رسالہ نور افشاں تھا اس میں میری پیش گوئی چھپی تھی کہ مرزا احمد بیگ اگر کسی اور جگہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے گا، بڑی بیٹی کا، تو نکاح کے بعد مرزا احمد بیگ 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا، اور اس نے نکاح کیا دوسری جگہ پر، اور نکاح کے بعد 3 سالہ میعاد کی موت کی پیش گوئی کے مطابق نکاح کے بعد 6 مہینے میں وہ مر گیا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، ابھی چند مہینے ہوئے میری وہ پیش گوئی جو آپ کے اخبارات میں چھپی، میرے اشتہارات میں چھپی، دوسرے اخباروں میں چھپی، اس کے مطابق احمد بیگ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے یہ نشان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ اس سے کتنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوئے؟ جب وہ آتھم صاحب جو یہ نشان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ان سے پہلے ایک آدمی کی موت کا معین عرصہ بتا کر پیش گوئی کی گئی اور وہ اس معین عرصے میں 6 مہینے میں مر گیا، تو یہ ایک بہت بڑی ایسی چیز تھی جو دل کو اس بات کے لیے آمادہ کر رہی تھی کہ اگر اس پیش گوئی میں 15 مہینے کی مدت بیان کر کے میری موت کی پیش گوئی کی گئی ہے تو میری باری بھی آئی۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اس نے جو حضور سے دلائل سنے تھے اسلام کے اور اس آسمانی نشان کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھا تھا، اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ اس کے دل پہ خدا کا خوف طاری ہوا، وہ دل سے اسلام کی سچائی کا قائل ہوا، اس کے دل سے عیسائیت کے مروجہ عقائد کی صحت اور حقانیت وہ ذرا متزلزل ہوئی۔ اس نے یہ 15 مہینے کا سارا عرصہ مسلسل پریشانی میں، گھبراہٹ میں، توبہ استغفار میں گزارا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیسا کہ پیش گوئی میں شرط تھی کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو 15 مہینے میں مر جائے گا، جس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ اگر وہ رجوع کر لے گا تو 15 مہینے میں نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس توبہ کو، استغفار کو، حق کی طرف رجوع کو قبول فرمایا، اور 5 ستمبر 1894 جو اس میعاد کا آخری دن تھا، اس وقت تک اس پیش گوئی کے اس پہلو کے مطابق اس کی وفات نہیں ہوئی، اور پیش گوئی اپنی کامل شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ اگر رجوع نہیں کرے گا تو مر جائے گا، اور اگر رجوع کرے گا تو بچ جائے گا۔ چنانچہ اس نے رجوع کیا اور وہ بچ گیا۔ عجیب بات ہے کہ جب یہ پیش گوئی حضور نے شائع فرمائی تو دونوں پہلو اس میں موجود تھے۔ اگر پیش گوئی کے بعد عبداللہ آتھم حق کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو 15 ماہ میں مر جائے گا، اگر حق کی طرف رجوع کرے گا تو 15 ماہ میں نہیں مرے گا۔ لوگوں نے اس پہ کہنا شروع کر دیا، او جی یہ بھی کوئی بات ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ تو 6 مہینے میں مر جائے گا، اس کی صحت بڑی کمزور ہے۔ کسی نے کہا جی یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو بیمار رہتا ہے۔
کسی نے کہا جی مرزا صاحب یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو سے مار دیں گے۔ حضور نے فرمایا جب اس کی موت کے بارے میں اس قسم کے شبہات پبلک میں پھیلائے جانے لگے، اگر وہ مر جاتا تو یہ شبہات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشگوئی کو قادرانہ انداز سے پورا کرنے کے لیے اس کے دل پہ تصرف کیا، اور اس نے دوسرے پہلو کو اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ مر جاتا، اس نے حق کی طرف رجوع کیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پورے مسلسل 15 مہینے حق کی طرف دل کو مائل کرنا یہ جادوگروں کا کام نہیں ہے۔ اگر میں جادوگر تھا تو وہ حق کی طرف رجوع نہ کرتا، اور اگر اس نے رجوع کیا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ حق کی طرف دلوں کو مائل کرنا یہ خدا کا کام ہے یا خدا کے انبیاء اور رسولوں کا کام ہے۔ تو اس طرح یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے حضور کو الہاماً بتایا کہ اطلع اللہ علی ہمہ ہی و غمہ ہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کے نتیجے میں آتم کے دل میں جو غم اور گھبراہٹ اسے مسلسل دامنگیر رہی ہے، اس سے خدا نے اطلاع پائی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور خدا کی چونکہ سنت ہے کہ جو عذاب کی پیشگوئی سن کر ہم و غم میں مبتلا ہو، توبہ استغفار کرے، صدقہ و خیرات دے، اللہ تعالیٰ اس کی عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے، اسے ٹلا دیتا ہے۔ اس کے مطابق خدا نے فرمایا کہ میری یہ سنت تبدیل نہیں ہوئی، جس نے ہم و غم پیدا کیا میں نے اپنی سنت کے مطابق اس کی موت کی میعاد کو بڑھا دیا۔ جزاکم اللہ۔ کل سے ابھی آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ عبداللہ آتھم نے رجوع کر لیا تھا، یعنی رجوع الی الحق کیا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ثبوت، جو واضح ثبوت ہے وہ پیش کیا ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ عبداللہ آتھم نے واقعی رجوع کیا تھا؟ حضور نے 5 ثبوت اس سلسلے میں پیش کیے ہیں، اور اس کے لیے امکانی بات جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ وہ چونکہ مرزا احمد بیگ کی موت کی پیش گوئی جس کی میعاد بیان کی گئی تھی قبل از وقت، چند ماہ پہلے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھ چکا تھا، تو اس کا خوف اس کے دل پہ طاری تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پادری عبداللہ آتھم جس کے علم پہ، جس کی قابلیت پہ پورے ہندوستان کے مسیحی علماء کو ناز تھا، اور انہوں نے اپنی دلائل کی جنگ میں اپنا نمائندہ اسی کو بنایا تھا، اس نے پورے 15 مہینے عیسائیت کی تبلیغ کا کام نہیں کیا، نہ کوئی مضمون لکھا، نہ کوئی تقریر کی، نہ کوئی مناظرہ کیا۔ ایک تو یہ اس کی خاموشی تھی، اور یہ 15 مہینے کا عرصہ اس کا مسلسل گھبراہٹ اور پریشانی میں گزرا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، کبھی امرتسر میں، کبھی فیروز پور میں، کبھی لدھیانے میں، اور جب میعاد ختم ہو گئی تو اس نے بیان دیا کہ وہ جو مجھے خوف تھا وہ اس لیے تھا کہ مجھ پر فلاں شہر میں نیزوں والے، تلواروں والے میری کوٹھی میں آگے حملہ کرنے کے لیے، فلاں جگہ پہ مجھے مارنے کے لیے تعلیم یافتہ سانپ میری کوٹھی میں چھوڑے کہ مجھے ڈسنے آ گئے۔ اس قسم کی باتیں اس نے کی کہ اس قسم کے نظاروں کو دیکھ کر مجھے خوف تھا، اس لیے میں کبھی فیروز پور جاتا تھا، کبھی لدھیانے جاتا تھا۔ تو یہ جو اس کی زندگی کی خوف زدہ صورت حالات تھی، یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی اس بات کی کہ اس نے رجوع کیا حق کی طرف۔ اسلام کی سچائی، اس کی عظمت کا خوف دل میں جاگزیں ہوا، پیش گوئی کی ہیبت نے اس کے دل پہ تسلط جمایا۔ جب میعاد گزر گئی تو آہستہ آہستہ اس کے دل کی گھبراہٹ کچھ اطمینان اور سکون میں تبدیل ہونی شروع ہوئی۔ اس کے دل میں دوبارہ سختی پیدا ہونی شروع ہوئی۔ کچھ پادریوں کو کہنے سے، کچھ پادری اور مولویوں کے شور شرابے سے متاثر ہو کر اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں، میں پیش گوئی سے نہیں ڈرا، یہ جو حالات پیدا ہوئے تھے کہ مجھ پہ حملے ہوئے، ان کی بنا پہ مجھے گھبراہٹ تھی اور خوف تھا۔ اب یہ بات اس نے 15 مہینے حق کی طرف رجوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اب یہ ایسی بات ہے کہ رجوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب اس کے دل کی کیفیت کو یا خدا جانتا ہے یا وہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا تھی۔ اس نے اپنی زبان سے اس بات کا انکار کر دیا کہ میں نے رجوع نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کہ جہاں تک خدا کا تعلق ہے، خدا نے مجھے الہاماً بتا دیا کہ اطلع اللہ علی ہمہ و غمہ۔ پیش گوئی کو سن کر اس کی سچائی، اس کی عظمت
اس کی हैबत, उसका रौब उसके दिल पे मुतसल्लित हुआ है और वो हम गम में मुब्तला हुआ है, मुसलसल तजर्रो जारी इस्तिग़फ़ार दुआओं में लगा रहा है। ये तो खुदा ने बता दिया, वो इसका इनकार कर रहा था। हुजूर ने फरमाया कि वो मेरे इस इल्हाम का इनकार कर रहा है कि ये खुदा की तरफ से नहीं हुआ। खौफ का वो इकरार कर रहा है कि हाँ वाकई 15 महीने मुझे मुसलसल घबराहट खौफ दमन की थी। इल्हाम बताता है कि खौफ का सबब पेशगोई की सच्चाई की अजमत का दिल में एहसास था। वो कहता है कि नहीं, पेशगोई की सच्चाई की अजमत का एहसास नहीं था, इस्लाम की तालीमात की बरतरी की हकानियत दिल में मेरे नहीं धंसी थी, बल्कि ये खौफनाक नज़ारे थे। हुजूर ने फरमाया इसका हाल ये है, एक मजलिस में पादरी साहब भी हूँ, मैं भी हूँ, जहाँ मुझे पादरी साहब बुलाए मैं जाने को तैयार हूँ। वहाँ वो ये कसम खाकर कह दें कि ये इल्हाम झूठा है, मेरे दिल में पेशगोई का कोई खौफ पैदा नहीं हुआ, मैं उस 15 महीने में इस्लाम की सच्चाई का कायल नहीं था, मैंने तज़र्रो और ज़ारी इख्तियार नहीं की, मैं इस्लाम उस वक़्त भी झूठा समझता था, अब भी झूठा समझता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया वो 3 मरतबा ये बात कहे, मैं और मेरी जमात के अफराद आमीन कहेंगे, और मैं उसी वक्त 1000 रुपये की थैली पेश करूँगा इनाम के तौर पर। वो पादरी क्लारक और पादरी इमादुद्दीन दोनों के पास बतौर ज़मानत के जमा रहेगी, और ये दोनों पादरी मुझे तहरीर लिख कर दे दें कि अगर ये पादरी अब्दुल्ला आथम इस हलफ के बाद 1 साल तक मर जाए तो ये 1000 रुपये की थैली मुझे वापस कर दी जाए। ये दोनों इसके जामिन करार पाएंगे, और अगर वो 1 साल तक ना मरे बच जाए तो ये 1000 रुपये की थैली बतौर इनाम आथम की खिदमत में पेश कर दी। ये जब हुजूर ने इश्तिहार छापा और इस तरह के फैसला की तरफ बुलाया, हुजूर ने इनको रजिस्ट्री शुदा खतूत भी लिखे कि आएँ और इस तरीके के मुताबिक इसका फैसला करें। 3 रजिस्ट्री शुदा खतूत भेजे गए। आथम का जवाब तो नहीं आया, लेकिन पादरी क्लारक का जवाब कि जी हम ऐसी हलफ उठाने को तैयार नहीं हैं। अब उनका हलफ से इनकार करना ही इस बात का पैगाम था कि उन्होंने अपने दिल से इस बात को कबूल कर लिया है कि इस जंग मुक़द्दस में खुदाई निशान के दिखाने के तौर पर, खुदाई निशान दिखाने के एतबार से इस्लाम को फतह नसीब हुई है और ईसाइयत का गिरोह वो नाकाम हुआ है। लेकिन शोर शराबा जारी था मुसलसल, ईसाइयों की तरफ से भी और मौलवियों की तरफ से भी। फिर हुजूर ने एक और इश्तिहार छापा, उसमें फरमाया कि मेरे पहले तजवीज़ के मुताबिक अगर पादरी आथम साहिब कसम खा दें हलफ मुअक्कद बअज़ाब, तो मैं 2000 रुपये इनाम उसी पेश कर दूंगा, और उसी के मुताबिक कि मुझे एक तहरीर लिख कर दे दी जाए, ज़ामिन उनके अपने। अगर 1 साल तक पादरी साहब ना मरें, जिंदा रहें, तो 2000 रुपये की थैली आथम साहब की खिदमत में तौर इनाम पेश कर दी, और अगर वो मर जाएं तो मेरा पैसा मुझे वापस लौटा दिया जाए। इस पर भी वो तैयार ना हुए, लेकिन शोर शराबा मुसलसल जारी था। फिर हुजूर ने तीसरा इश्तिहार छापा और फरमाया कि अगर वो हलफ मुअक्कद बअज़ाब खा लें तो मैं 3000 रुपये इनाम देने को तैयार हूँ, वही पुरानी शर्त के मुताबिक। इस पर भी आमादा ना हुए, बल्कि कहने लगे कि जी वो तो बूढ़ा है, उसने भी कहा मैं बूढ़ा हूँ, 1 साल में तो मर ही सकता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि जब हर जगह इश्तिहारों में, अखबारों में, जुलूसों में पादरी इस बात का शोर मचा रहे हैं कि क्योंकि इस्लाम और ईसाइयत का मुकाबला था, दोनों मज़ाहिब के माबैन जंग जारी थी, और खुदावंद यीशु मसीह ने पादरी आथम को बचा लिया और उस मियाद के अंदर मरने नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया जब आथम साहब इस बात का 15 महीने में अपनी ज़ात में मुशाहदा कर चुके हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि मेरी पेशगोई झूठी निकली और यीशु मसीह का फजल उनके साथ उसने बचा लिया, तो अब कसम खाने के बाद यीशु मसीह का फजल कहाँ आएगा कि अब वो बचाने को तैयार नहीं। हुजूर ने फरमाया कि अगर 1 साल की मुद्दत आपको ज़्यादा लगती है, अगर आप 3 महीने पे तैयार हो जाएं तो मैं उस मोहलत को भी कबूल करने को तैयार हूँ। अगर आप 3 दिन कबूल करने, मैं 3 दिन की मोहलत मानने को भी तैयार हूँ।
لیکن اس پہ بھی وہ رضامند نہیں تھے۔ پھر حضور نے اشتہار چھاپا، اس میں حضور نے اسی حلف موقع بعد آپ کے بارے میں 4000 روپیہ انعام پیش کرنے کی تجویز پیش فرمائی، اور فرمایا کہ بعض پادری یہ کہہ رہے ہیں کہ جی روپے ملنے کا کیا کوئی تسلی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں روپے جمع کراؤں گا، ضامن مجھے تحریر دے دیں، جب ان کے پاس رقم جمع ہو جائے پھر پادری صاحب قسم کھائیں۔ فرمایا جہاں تک مزید تسلی کی بات ہے، پادری عبداللہ آتم صاحب کے 2 داماد ہیں اور دونوں ہی سرکاری ملازمت میں ہیں اور معزز عہدوں پہ فائز ہیں۔ میں پادریوں کے بجائے ان کے دونوں دامادوں کو ضامن کے طور پہ مقرر کرتا ہوں، وہ مجھ سے 4000 روپیہ جمع کر لیں اپنے پاس بطور امانت کے اور مجھے تحریر لکھ کر دے دیں۔ اگر قسم کھانے کے بعد پادری آتم 1 سال تک مر جائے تو 4000 روپے کی رقم مجھے واپس کر دی جائے، اگر 1 سال تک نہ مرے زندہ بچ جائے تو یہ 4000 روپے کی رقم اپنے خسر پادری آتم صاحب کی خدمت میں انعام کے طور پہ پیش کر۔ اسی چوتھے اشتہار پہ حضور نے مزید فرمایا کہ پیش گوئی میں 2 حصے تھے، ایک یہ اگر حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو 15 ماہ میں مر جائیں گے، اگر حق کی طرف رجوع کریں گے تو 15 ماہ میں نہیں مریں گے بلکہ بچ جائیں گے۔ پہلے انہوں نے اس 15 ماہ کی مدت کے دوران حق کی طرف رجوع کیا تو پیش گوئی کے اس پہلو کے مطابق یہ پہلو پورا ہوا اور وہ بچ گئے، نہیں مرے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کے دل میں اب دوبارہ سختی شروع ہو گئی ہے اور اب یہ دوبارہ حق کو چھپا رہے ہیں، سچی گواہی کو چھپا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اب اس سچی گواہی کو چھپانے کے جرم میں اب ان کی موت کا وقت قریب ہے، اور اب مجھے خدا نے بتا دیا ہے کہ تھوڑا عرصہ زندہ رہیں گے۔ تو اس طرح حضور نے یہ ان کے وجود کو، ان کی زندگی کے 15 ماہ کے حالات کو، ان کے اقرارات کو، اور اس طرح قسم کے تجویز کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا انہوں نے واقعی حق کی طرف رجوع کیا تھا۔ جزاکم اللہ۔ ویسے یہ نہایت ہی واضح بات تھی اور قرینہ انصاف بھی تھی کہ وہ اگر نہیں انہوں نے رجوع کیا تھا تو سیدھی سیدھی بات تھی وہ قسم کھا جاتے، جبکہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے اور اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ حضور نے وضاحت بھی فرمائی ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے فیصلے کے لیے اس قسم نے ایک بہت اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اگر عبداللہ آتم جو ہے وہ قسم کھا لیتا تو فیصلہ ہو جاتا، دوبارہ ایک قسم کا فیصلہ ہو جاتا۔ گو کہ جنگ مقدس کے مباحثے میں بھی تھا اور پیشگوئیوں کے اعتراضوں کے جواب میں بھی حضور نے دیا، لیکن بہت ہی بظاہر آسان فیصلہ نظر آتا تھا کہ وہ قسم کھا لیتے آتم صاحب۔ نصیر صاحب اس میں ایک ان کی طرف سے بھی یہ سوال اعتراض پیش کیا گیا کہ یہ جو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ قسم کھائیں، تو ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب ہمارے مذہب میں یعنی عیسائیت میں قسم کھانا منع ہے، اس لیے ہم قسم نہیں کھا سکتے۔ تو اس میں کہاں تک وہ صداقت تھی ان کی بات میں؟ جی، اس میں حضور نے عقلی اور نقلی دونوں قسم کے دلائل سے اس کی اس بات کی تردید کی ہے کہ عیسائیت میں قسم کھانا ناجائز ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں اگر کوئی چور چوری میں پکڑا جائے اور عدالت میں اس کی طلبی ہو اور عدالت اسے کہے کہ اپنی صفائی کے گواہ پیش کرو اور وہ آگے سے یہ جواب دے کہ نہیں اس طرح گواہ پیش کرنا عدالت میں یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں، تو کوئی دنیا کی عدالت اس کی یہ بات تسلیم نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح عیسائیت کے حوالے سے اس مذہب کو سچا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ قسم کو ناجائز قرار دے، کیونکہ قسم ایک ایسی چیز ہے جس سے جھگڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جو سچوں پر الزامات لگے ہیں ان سے ان کی برات کا اظہار ہوتا ہے، جھوٹوں کا منہ بند ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ گویا بہتان ہے کہ انہوں نے قسم کو ناجائز قرار دے کر تحقیق میں جو ایک بڑا بھاری مدار جس بات پر ہے اس کو ناجائز کہا ہے۔ یہ بات قانون قدرت سے بھی ثابت ہے اور صحیفہ فطرت بھی اس کی تائید کرتا ہے اور انسان کا کانشیس بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی تعلیم تو ہرگز نہیں دے سکتے تھے۔ پھر آپ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ پادری صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ قسم کھانا ہمارے مذہب میں ناجائز ہے، تو یہ محض ایک ان کا دعویٰ ہے، وہ نہ اپنے متعلق یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ کبھی انہوں نے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ فرمایا کہ اگر اب بھی ان کو بلایا جائے دنیاوی مقاصد کی خاطر تو یہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح تمام پادری جب ان کو ضرورت پڑے، اگر عدالت میں ان کو جانا پڑے تو وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طرح سلطنت انگریزی جو عیسائی سلطنت ہے، اس کے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں اور گورنر جنرل تک
جب ان کی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے تو حلف اٹھا کر قسم اٹھا کر اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے عقلی طور پر یہ بات بالکل ناجائز ہے۔ اس کے بعد حضور نے نقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ آپ کی کتاب مقدس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، حضرت مسیح نے قسم کھائی ہے، انبیاء نے قسم کھائی ہیں، اور اسی طرح مسیح کے جو حواری ہیں مثلا پطرس ہے اس نے قسم کھائی ہے، پولوس جس کو عیسائی موسیٰ سے بڑا گردانتے ہیں اس نے قسم کھائی ہے، اور پھر حضور نے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ یرمیہ کی ایک آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قسم کھانا عبادت میں داخل ہے۔ زبور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں جو قسم نہیں کھاتے، اور فرمایا کہ دیکھیں یہ مسیح کے دادا ہیں، ان کی طرف ابن داؤد ان کو کہتے ہیں، تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قسم نہیں اٹھاتے وہ گویا جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح پولوس یہ بیان کرتا ہے کہ قضیہ ختم کرنے کے لیے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے قسم نہایت ضروری چیز ہے۔ اسی آیت میں یہاں پر بھی جھگڑا ہی تھا نا، بالکل جی، اس جھگڑے کے طے کرنے، اس قضیے کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ نہیں کھاتے تو وہ اپنی تعلیم کی روح سے جھوٹے قرار پاتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی حوالہ جات حضور نے دے کر فرمایا کہ مسیح نے کہیں بھی قسم کھانے سے، خدا کی سچی قسم کھانے سے منع نہیں کیا۔ یہ جو مسیح نے فرمایا ہے کہ اپنے سر کی قسم نہ کھاؤ، یا یروشلم کی قسم نہ کھاؤ، یا آسمان یا زمین کی قسم نہ کھاؤ، تو یہ مراد ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا ہے کہ غیر اللہ کی نہ جھوٹی نہ سچی قسم کھائی جائے، لیکن یہاں پر کہیں ذکر نہیں ہے کہ خدا کی بھی سچی قسم نہ کھائی جائے۔ فرمایا کہ ان کے علماء بھی مثلا پادری کلارک اور پادری عماد الدین، انہوں نے انجیل متی کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس میں انہوں نے جواز قسم کا فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ تمام دلائل ثابت کرتے ہیں کہ محض ان کا دعویٰ تھا، ورنہ عیسائیت میں قسم جائز ہے اور اس پہ عمل ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں آتم نے ایک دفعہ یہ بھی حضرت صاحب کی خدمت میں لکھا کہ اگر قسم کھانا اتنا ہی ضروری ہے تو میری عدالت میں آپ طلبی کرائیں، یعنی عدالت کے ذریعے ہم قسم کھا سکتے ہیں، عدالت میں بلائے گی تب ہم قسم کھائیں گے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بھی اسی طرح کا اس کا ایک دعویٰ تھا جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ عجیب ایمان ہے کہ جو عدالت کے جبر پر موقوف ہے، حالانکہ ان کی کتاب مقدس میں یرمیہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو سچائی کے اظہار کے لیے قسم نہیں کھاتے وہ نیست و نابود کیے جائیں گے۔ تو یہاں سچائی کے اظہار کا مسئلہ تھا، ایسے آثار 15 ماہ میں ظاہر ہوئے تھے۔ حضور یہ فرماتے تھے کہ یہ پیشگوئی کا نتیجہ ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ نہیں میں قتل سے ڈر سے میں نے خوف کی حالت مجھ پہ طاری ہوئی، تو فرمایا کہ وہ انصافاً اور قانوناً اس بات کا پابند ہو گیا تھا کہ وہ قسم کھائے تاکہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو سکے۔ تو عدالت میں جانا یہ ہرگز ضروری نہیں تھا، اس سچائی کے اظہار کے لیے قسم کھانا نہایت ضروری تھا۔ بات یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ عدالت میں میری طلبی ہو، عدالت مجھ سے مطالبہ کرے تو پھر مجھ پہ قسم کھانے کا جواز ہوگا، ورنہ عدالت کی طلبی کے بغیر عیسائی کا قسم کھانا خلاف عیسائیت ہے۔ یہ بات اس کی بالکل بے بنیاد ہے۔ ابھی جتنے بھی بائبل کے حوالے پیش کیے گئے، خدا نے قسم کھائی۔ اب خدا کو کس مجسٹریٹ نے طلب کیا تھا اپنی عدالت میں؟ خدا کے فرشتوں نے قسم کھائی۔ کون سی عدالت ان کو پروانہ بھیجا کہ آؤ بھی آ کے قسم کھاؤ؟ نبیوں نے قسمیں کھائیں، مسیح نے قسم کھائی، پطرس نے، پولوس نے، حواریوں نے۔ اب ان تمام لوگوں نے جن کی تفصیل بائبل میں بھری پڑی ہے، انہوں نے بغیر کسی عدالت کی طلبی کے قسمیں کھائیں۔ اس کا یہ کہنا کہ عدالت کے طلب کیے بغیر قسم کھانا عیسائیت کے خلاف ہے، بالکل واقعات کے خلاف ہے، اور بائبل اس کے اس بیان کی مفصل تردید کرتی ہے۔ ویسے بھی اصل بات یہی لگتی ہے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ جواز موجود ہے، دراصل بات یہی ہے کہ وہ خود جانتا تھا کہ وہ اگر قسم کھا گیا تو اس کی ہلاکت یقینی ہو جائے گی، جیسا کہ پیشگوئی نے بتایا کہ بہرحال اسلام کی پیشگوئی کی ہیبت اور صداقت اس کے اوپر عیاں تھی، اسی بات سے خوف زدہ تھا، تو یہ تو آنے بہانے وہ دراصل کر رہا تھا۔ ایک تو احمد بیگ کی موت کی پیشگوئی کے پورا ہونے کا نمونہ چند ماہ پہلے دیکھ چکا تھا، پھر اپنے وجود کی 15 ماہ کی کیفیت کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اب یہ دو باتیں ایسی تھیں تو اس کو قسم کھانے پہ حوصلہ نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وہ پیشگوئی میں فرمایا کہ طلع اللہ علی ہمہ ہی و غمہ ہی، وہ کیا قسم کے غم ہوں گے اور مصیبت ہوگی جس کو خدا تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ تو ابھی کیونکہ پادریوں کے کہنے پر اور مولویوں کے کہنے پہ وہ انکار تو کر دیتا تھا، ہیلے بہانے تو بنا دیتا تھا، جلوس میں بھی ان کے کہنے پہ ساتھ آ جاتا تھا، لیکن اپنی اندرونی کیفیت اس کو تو وہ سب سے بہتر جانتا تھا۔ جب اس کے سامنے قسم کا مطالبہ پیش ہوتا تھا، اسے فوراً اپنا وہ زمانہ یاد آتا تھا
ایک مرتبہ تو میں بچ گیا، اگر اب دوبارہ قسم کھائی تو پھر میری خیر نہیں۔ اپنی جان کا سودا نہیں کر سکتا تھا وہ 4000 روپے کے بدلے میں۔ تو ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم سوال و جواب کی طرف آئیں گے۔ ناظرین کرام، اس دوران آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام سماعت فرمائیں گے۔ جامعہ احمدیہ کے طالب علم مکرم برادرم کاشف عمران صاحب نظم پڑھیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام۔ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، سب خشک ہو گئے ہیں جتنے تھے باغ پہلے، ہر طرف میں نے دیکھا بستان ہرا یہی ہے، ہر طرف میں نے دیکھا بستان ہرا یہی ہے، دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت، دنیا میں اس کا ثانی کوئی نہیں ہے شربت، پی لو تم اس کو یارو، آب بقا یہی ہے، پی لو تم اس کو یارو، آب بقا یہی ہے، اسلام کی سچائی ثابت ہے جیسے سورج، اسلام کی سچائی ثابت ہے جیسے سورج، پر دیکھتے نہیں ہیں
دشمن بلا یہی ہے پر دیکھتے نہیں ہیں، دشمن بلا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو شمس الضحیٰ یہی ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ کام صاحب ابھی یہ ذکر ہوا تھا کہ آتم کے بارے میں ذکر چل رہا ہے کہ اس کی توبہ اور اس کو رجوع، اس کی خوف کی وجہ سے یہ جو پیش گوئی تھی اس پر عذاب کے آنے کی یہ ٹل گئی ہے، تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس طرح کی پیش گوئیاں جو ہیں یا عذاب جو ہیں وہ ٹل جایا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جو عذاب اور سزا دنیا میں دینی مقدر ہو، اگر وہ شخص یا وہ قوم توبہ استغفار شروع کر دے، صدقہ و خیرات کرے، اپنی شوخی اپنی شرارت سے باز آ جائے، اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے اپنے کردار میں، تو خدا تعالیٰ اپنے اس عذاب کو، اپنی اس دنیاوی سزا کو ٹلا دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اگر لوگ خدا تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، تو خدا تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم یومنون، ایمان لائیں تب خدا عذاب نہیں دیتا، بلکہ فرمایا ایمان لائیں یا نہ لائیں، اگر محض استغفار شروع کر دیں، دعائیں کرنے لگ جائیں، شوخی چھوڑ دیں، خدا سے معافی مانگنے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں دیتا۔ بلکہ قرآن کریم سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص یا ایسی قوم جنہوں نے عارضی طور پہ خوف کی کیفیت پیدا کی ہو، استغفار کی کیفیت پیدا کی ہو، اور خدا کے علم میں ہو کہ یہ شخص یا یہ قوم اس کے بعد دوبارہ شوخی میں آ جائیں گے، دوبارہ اپنی شرارتوں میں داخل ہو جائیں گے اور اپنی اس توبہ اور استغفار پہ اور رجوع پہ قائم نہیں رہیں گے، تو اس علم کے باوجود بھی خدا تعالیٰ ان کی تضرع، ان کی گریہ ازاری، ان کی اس حالات کی تبدیلی، ان کی استغفار، توبہ، رجوع کی کیفیت کو دیکھ کے اپنے عذاب کو ان سے ہٹا لیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ بعض لوگ جو عذاب کے مستحق ہوتے ہیں وہ خدا سے دعا کرتے ہیں ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے پروردگار عذاب ہم سے ہٹا لے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے جواب میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا کاشف العذاب قلیلا، کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنا عذاب تم سے ہٹا لیں گے، لیکن ہم تمہیں پہلے بتا دیتے ہیں کہ انکم عائدون، تم دوبارہ اپنی شوخی کی طرف واپس پلٹو۔ تو خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اپنی شوخی کی طرف دوبارہ پلٹ آئیں گے، لیکن چونکہ اس وقت انہوں نے اس کیفیت کو دیکھ کر دعائیں مانگی، رجوع اختیار کیا، تو خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے انا کاشف العذاب قلیلا، ہم قلیل عرصے تک کے لیے اپنے عذاب کو ہٹا لیں گے۔ جب عذاب ہٹ جائے گا تمہارے دلوں میں دوبارہ سختی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، دوبارہ وہی شرارتیں، وہی تکبر کی باتیں اور وہی بد کرداری، تو پھر دوبارہ عذاب تم پہ مستولی ہوگا۔ ایک اور مقام پہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور حضور نے آتم کے رجوع کو بھی فرعونی رجوع کے ساتھ مشابہت دی ہے۔ حضور اس کتاب رسالہ انوار الاسلام میں فرماتے ہیں کہ آتم کا رجوع ویسا ہی تھا جیسا کہ فرعونیہ کو رجوع تھا۔ چنانچہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب فرعونی قوم پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں خدا کا عذاب آتا، وہ فوراً رجوع کرتے، شوخیوں اور شرارتوں سے باز آتے تھے، اور خدا تعالیٰ کو اس بات کا علم ہونے کے باوجود کہ دوبارہ شوخی کی طرف مائل ہوں گے، دوبارہ اس اپنی روش پہ آ جائیں گے، ان کی اس رجوع کی کیفیت کو دیکھ کر عذاب ان سے ٹلا دیتا تھا، لیکن وہ دوبارہ وہی کیفیت
پھر عذاب آتا، پھر وہ رجوع کرتے، خدا پھر عذاب کو ہٹا لیتا۔ چنانچہ سورۃ زخرف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، کہ جب بھی ہم ان سے اپنے عذاب کو دور کرتے تھے، عذاب کے دور ہونے کے بعد ان کے دلوں میں دوبارہ سختی پیدا ہوتی تھی اور وہ دوبارہ اپنی توبہ شکنی کرتے تھے۔ تو اس طرح قرآن کریم اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ ایسا پر ایسی قوم جو دنیا میں خدا کے عذاب کے آثار دیکھ کر اپنے دل میں ایک تبدیلی پیدا کرے، خدا کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار میں اپنے آپ کو لگا لے، تو خواہ اس قوم نے اپنی توبہ پہ قائم نہ بھی رہنا ہو، توبہ توڑ دینی ہو، اس کے باوجود ان کی اس وقتی اور عارضی دل کی کیفیت کو دیکھ کر بھی خدا تعالیٰ اپنے عذاب کو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ چنانچہ تمام قوموں کا، تمام نبیوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ صدقہ و خیرات سے، توبہ استغفار سے، شوخی اور شرارتیں چھوڑنے سے رد بلا ہوتا ہے، خدا کی طرف سے آنے والا عذاب وہ دور ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ دونوں بزرگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس کتاب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتایا۔ ناظرین کرام، پادری عبداللہ آتھم کے بارے میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلام کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اور عیسائیت کے جھوٹ کو کھولنے کے لیے یہ جو پیشگوئی کی گئی تھی، جو آتھم کی پیشگوئی کے نام سے ہمارے لٹریچر میں معروف ہے، اس کے اوپر جو اعتراضات تھے اور جن کا ذکر انوار الاسلام کتاب میں تھا، اس پر آپ نے گفتگو سنی۔ لیکن ابھی یہ امر باقی ہے کہ اس پیشگوئی کا نتیجہ کیا نکلا، اسلام کی سچائی ایک دوسرے رنگ میں کس طرح ظاہر ہوئی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اور کتابوں کے ذکر میں جب آئے گا اس وقت بیان کریں گے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔